خوشی کبھی کامل نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ہمیشہ غم جڑا ہوتا ہے۔ کبھی غم خوشی پر حاوی ہو جاتا ہے اور کبھی خوشی غم کو ہلکا کر دیتی ہے۔ کبھی کوئی ایک بات، خیال یا شخص خوشیوں کے انبار کو بے وقت اور بے معنی کر دیتا ہے، اور کبھی غموں کے سمندر میں کوئی ایک تسلی کا جملہ یا شخص آپ کو غموں کے سمندر میں ڈوبنے نہیں دیتا۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کو خوشیاں کامل ملتی ہیں۔ ہر شخص کا اللہ پاک سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اس پہ یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست بھی نہیں ہے، اس سے دوستی کر لیں۔ کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی، اپنی ساری باتیں اس کو سنائیں، اس سے لاڈ پیار سے مانگیں، وہ ضرور نوازے گا۔ انسان اپنا مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، مگر وہ پھر بھی اداس رہتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ کبھی کبھی زندگی بہت ہی بے معنی لگتی ہے، بے حد مصروفیات کے باوجود لگتا ہے کہ جیسے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ بھری ہوئی دنیا میں اپنا وجود بالکل اکیلا لگتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر کہیں ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں کوئی نہ ہو، نہ کوئی انسان، نہ پچھتاوے، نہ درد، نہ تکلیف، اور نہ ہی کسی کی یادداشت۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جب انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اپنی زندگی سے بیزار ہونے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو حقیر جاننے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے دنیا میں کوئی چیز اس کے لیے ہے ہی نہیں، اپنے اندر بے اعتمادی پیدا کر لیتا ہے، افسردہ ہونے لگتا ہے، بلا وجہ کی فکر میں گم رہتا ہے، لوگوں سے الگ رہنا شروع کر دیتا ہے، علیحدگی پسند ہو جاتا ہے، اور پھر دیکھنے میں بیمار نظر آتا ہے۔ کبھی سر درد تو کبھی کمر درد، بالوں کا گرنا، تیزابیت تو اور پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریوں میں خود کو ڈھال لیتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ختم کرنے کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ انسان جب ڈپریشن میں یہ سب برداشت کر رہا ہوتا ہے تو آس پاس کے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس پریشانی اور تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ کاش ہم فلاں انسان کی جگہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اپنا موازنہ کبھی کسی کے ساتھ نہ کریں۔ سب کا سلیبس الگ ہے، سب کا امتحان الگ ہے، سب کی پریشانیاں الگ ہیں، سب کی دنیا الگ ہے، سب کا درجہ الگ ہے۔ انسان کے ساتھ موازنہ بنتا ہی نہیں۔ آپ سکون میں آنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے سکون کا باعث بنے۔ نظریات کا اختلاف اور رجحانات میں فرق تو فطری عمل ہے، مگر اپنی ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ زندگی اتنی آسان نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں، اور اتنی مشکل بھی نہیں جتنا آپ سوچتے ہیں۔ لوگوں کے لیے آرام کا باعث بنے، نہ کہ اذیت کا۔ زندگی تو گزر جائے گی، رہ جائے گا تو آپ کا بس رویہ۔ میرے اللہ، مجھے آپ پر یقین کرنا سیکھنا ہے، جو مجھے ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ دے۔ آپ کی ذات پر توکل کیسے کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا، مجھے توکل کی اس بلندی پر پہنچنا ہے کہ دنیا میرے سامنے بے معنی ہو جائے۔
جب کوئی ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ایسوں سے لڑائی کر کے خود کو ان کی نظروں میں صحیح ثابت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ان کی سوچ کو سمجھ کر خود کو ان سے جتنا دور رکھ سکیں یہی اچھا ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمارے ساتھ چلنے والا ہر شخص اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ٹھوکر کھا کر گریں اور ہمیں سنبھال لیں۔ ہاتھ تھام کر گرنے سے پہلے یا بازو کھینچ کر گرنے کے بعد۔ بعض لوگ زندگی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ صرف یہ دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم کب کہاں اور کیسے گرتے ہیں۔ لگنے والی ٹھوکر ہمارے گھٹنوں کو زخمی کرتی ہے یا ہاتھوں کو، خاک ہمارے چہرے کو گندا کرتی ہے یا کپڑوں کو۔ آپ ساری دنیا کو اچھا نہیں لگ سکتے، جنہیں آپ برا لگتے ہیں ان کے لیے ایک شعر ہے کہ جنہیں ہم زہر لگتے ہیں وہ ہمیں کھا کے مر جائیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ خیال رکھیں، دنیا داری نبھاتے نبھاتے ان رشتوں کو نہ بھول جائیں جو آپ کی آس لگائے بیٹھے ہوں، جنہیں دوسروں کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی بے رخی ان کی جان عذاب میں ڈال دے۔ ایسے لوگ بے رخی کے مستحق نہیں ہوتے۔ کاش ٹیکنالوجی اتنی تیز ہو جائے کہ تمہیں باور کروا سکے کہ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا شخص آس بھری نظروں سے تمہاری تصویروں کو دیکھ رہا ہے اور تمہیں محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگی کی محرومیاں سنا رہا ہے، جس میں سب سے بڑی محرومی لاحاصل محبت ہے۔ اگر کسی عورت کو بہت سے مردوں سے تعریف سننے کی عادت پڑ جائے تو پھر وہ کسی ایک کے ساتھ چاہ کر بھی رہ نہیں سکتی، اور کسی مرد کو بہت سی لڑکیوں سے باتیں کرنے کا چسکا پڑ جائے تو وہ کسی کے ساتھ ساری زندگی رہ تو سکتا ہے مگر اسے چاہ نہیں سکتا۔ دنیا میں کسی جانور، کسی مخلوق نے انسان کا اتنا شکار نہیں کیا جتنا انسان نے انسان کا کیا ہے۔ انسان نے انسان کو جنگلوں میں مارا، رشتوں میں مارا، محبت سے مارا، دھوکے سے مارا۔ یہ انسان اتنے رنگ بدلتا ہے کہ کوئی مخلوق نہیں بدلتی، اور یہ کائنات کی وہ واحد مخلوق ہے جو اپنی ہی نسل کا شکار کرنا پسند کرتی ہے۔